رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، نہ دل کو چین آئے تو، نہ دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا۔ سہارا بے سہاروں کا مداوا غم کے ماروں کا، سہارا بے سہاروں کا مداوا غم کے ماروں کا، نہ کوئی کام آئے تو، نہ کوئی کام آئے تو مدینہ یاد کر لینا، نہ دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا۔ عموماً زندگی میں دکھ کے دن بھی آئی جاتے ہیں، عموماً زندگی میں دکھ کے دن بھی آئی جاتے ہیں، کبھی لمحہ یہ آئے تو، کبھی لمحہ یہ آئے تو مدینہ یاد کر لینا۔ سنا ہے مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں چلتا، سنا ہے مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں چلتا، زمانہ چھوڑ جائے تو، زمانہ چھوڑ جائے تو مدینہ یاد کر لینا، نہ دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا۔ کبھی اشکوں کی بولی بھی خاموشی میں بدل جائے، کبھی اشکوں کی بولی بھی خاموشی میں بدل جائے، اور دل آنسو بہائے تو، اور دل آنسو بہائے تو مدینہ یاد کر لینا۔
ہوائیں بھی مخالف ہو دریا میں بھی طغیانی، ہوائیں بھی مخالف ہو دریا میں بھی طغیانی، اور کشتی ڈوب جائے تو، اور کشتی ڈوب جائے تو مدینہ یاد کر لینا، کبھی جو سانس بکھری ہو، کبھی دھڑکن جو الجھی ہو، کبھی جو سانس بکھری ہو، کبھی دھڑکن جو الجھی ہو، نہ دل بھی جو سنبھل پائے، نہ دل بھی جو سنبھل پائے، مدینہ یاد کر لینا، نہ دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا، مصیبت میں تو ہر کوئی انہی کو یاد کرتا ہے، مصیبت میں تو ہر کوئی انہی کو یاد کرتا ہے، خوشی احمد جو آئے تو، خوشی احمد جو آئے تو مدینہ یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، نہ دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا، وہاں کیا جود و کرم ہے، شہبت تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے، شہبت تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے، شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کاموں کیا دیکھے، کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر میں نہ ڈال، جھڑکیاں کھا اے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا میرے آقا، جھڑکیاں کھا اے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش
پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا میرے آقا خسروا عرش پہ اڑتا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کہ حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا یا رسول اللہ جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا صلو علی الحبیب الحمد للہ رب العالمین جی والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGNL کے چینل کے ناظرین، اچھی اچھی نیتیں شامل حال فرما لیں کہ ہم اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر اول تا آخر بیان سنیں گے، جو کچھ سنیں گے اللہ کی رضا کے لیے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور جہاں تک ممکن رہا انشاءاللہ تعالی اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھا اس پر اللہ تبارک و تعالی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک مرتبہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم خلیفہ دوم رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں، ان کی خلافت کے دور میں باپ اور بیٹے، دونوں باپ بیٹے جو ہیں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دیکھ کر بڑے تعجب کا اظہار کیا اور فرمایا کہ میں نے باپ بیٹوں کو اتنا یکساں، اتنا ملتا جلتا، اتنا سملر، اتنا ٹوینز کبھی نہیں دیکھا۔ تو باپ کہنے لگا کہ اس کے پیچھے ایک راز ہے، ایک ہسٹری ہے، ایک واقعہ ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے وہ واقعہ بیان کیا جائے، کیا اس کے پیچھے حکمت ہے، کیا راز ہے؟ اتنا مشابہ، اتنا ملتا جلتا باپ بیٹے کا چہرہ میں نے نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ میں مدینہ منورہ کی فلاں آبادی میں دور
ایک آبادی میں رہا کرتا تھا، گاؤں میں، دیہات میں۔ حالات میرے ایسے ہو گئے کہ میں معاش کی تلاش میں اپنے گھر سے نکلا۔ میری بیوی حاملہ تھی، امید سے تھی، اب گھر میں وسائل نہیں تھے۔ میں نے پڑوسیوں سے کہا کہ میں دور دراز جاؤں گا، پتہ نہیں کب پلٹ کر آؤں گا، میں روزی کما کر آؤں، ہو سکتا ہے کہ ڈیلیوری کا وقت آ جائے، جچکی کا وقت آ جائے اور میں نہ رہوں، اور گھر میں اور کوئی ہے بھی نہیں، تو میرے پڑوسی ہونے کے ناطے آپ لوگ اس کی معاونت کر دیجیے گا اگر مجھے تاخیر ہو گئی تو۔ پڑوسیوں نے بھی حامی بھر لی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں تلاش معاش میں بہت دور نکل گیا، جب پلٹ کر آیا تو وہ وقت یعنی ڈیلیوری کا وقت ہو چکا تھا، لیکن جب گھر آیا کہ اپنے چاند سے لاڈلے کو یا میری گڑیا کو دیکھوں گا، لیکن گھر پر آتے ہی کیا دیکھتے ہیں کہ گھر مقفل ہے، گھر پر تالا لگا ہوا ہے۔ پڑوسی سے پوچھا کہ میری بیوی کہاں ہے؟ تو لوگوں نے غمگین کیفیت کے ساتھ کہا کہ آپ کی بیوی کا تو جچکی کے عالم میں ڈیلیوری کے وقت انتقال ہو گیا۔ یہ بڑا مغموم ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا افسردہ ہوا کہ جس کے لیے میں نے اتنی جتن کر کے، اتنی محنت کر کے، اتنی کوشش کر کے، مال جمع کر کے لوٹ کر آیا ہوں، نہ میری بیوی ہے نہ میرا بچہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ چنانچہ پڑوسی جہاں اس کی زوجہ کو دفن کیا تھا اس کی قبر کے پاس لے گئے۔ یہ وہاں فاتحہ خوانی کر کے بہت دیر تک بیٹھا رہا۔ پڑوسی تو لوٹ آئے اپنے اپنے گھروں پر، یہ کافی دیر تک وہاں اپنی بیوی کی قبر کے قریب بیٹھا رہا، یہاں تک کہ قبر سے آہٹ، بچے کی رونے کی آواز آنے لگی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہاں وہاں بہت دیکھا، لیکن کہیں بھی بچے کی آواز جو آ رہی تھی وہ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ بالآخر مجھے محسوس ہوا کہ قبر کے اندر کچھ جنبش بھی ہو رہی ہے اور آواز میری بیوی کی قبر کے اندر سے آ رہی ہے۔ میں نے فوڑا لیا اور مٹی ہٹا کر جب اس کی سیلیں ہٹا کر دیکھی تو میری بیوی کی لاش تو صحیح سلامت ہے، لیکن اس کے قرب میں، اس کے بالکل بازو میں ایک بچہ ہے جو ہاتھ پیر مار رہا ہے اور قبر کے اندر رو رہا ہے۔ میں نے اس بچے کو قبر سے نکالا، سینے سے لگایا، چوما اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیری قدرت ہے، تو کیسا قدرت والا ہے کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا، قبر کے اندر میرا بچہ جو ہے زندہ ہے اور اس کے پہلو میں جو ہے وہ رو رہا ہے۔ اب اسے لے کر آیا ہوں اور جو ہے اسے پالا پوسا بڑا کیا۔ سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا کہ اے باپ، اس بچے کے باپ، بتا کہ تو نے ایسا کون سا عمل کیا تھا کہ جس کی وجہ سے تیرا بچہ زندہ صحیح سلامت قبر کے اندر تجھے ملا، ایک عرصے کے بعد قبر کے اندر وہ زندہ ملا تجھے؟ کہا کہ میں نے اور تو کچھ نہیں کیا تھا، جب گھر سے چلا تھا تو میں نے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جو دعا حدیث پاک میں تعلیم کی گئی ہے کہ جب گھر سے چلو تو اللہ کے حوالے، اللہ کے سپرد کر کے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، مال کو، منال کو، اپنی جو آل ہے اس کو جو ہے اللہ کے حوالے کر کے چلو۔ تو میں نے جاتے وقت یہ دعا پڑھی تھی اور یہ کہا تھا کہ یا اللہ میں تو سفر پر جا رہا ہوں، لیکن پتہ نہیں میرے بچے کے ولادت کے وقت میں پہنچ پاؤں گا نہیں پاؤں گا، تو اس کی حفاظت کرنا، تیرے توکل کر کے میں جا رہا ہوں۔ اے عمر ابن خطاب، جب میں پلٹ کر آیا قبر میں سے اپنے بچے کو نکالا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ سے عرض کیا مولا تو کتنا قدرت والا ہے کہ تو نے میرے بچے کو قبر کے اندر بھی زندگی عطا فرمائی، تو حاطف غیبی سے ندا آئی، اے میرے بندے، تو نے جاتے وقت صرف اپنے بچے کو اور اپنے مال کو، اپنے گھر کو تو نے ہمارے سپرد کیا تھا، اگر اپنی بیوی کو بھی ہمارے ذمہ کرم پر چھوڑا ہوتا تو آج تجھے اپنی بیوی بھی زندہ ملتی۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل FGNL چینل کے ناظرین، ہمیں یہ سیکھنے کو ملا، سمجھنے کو ملا کہ جب بھی ہم اپنے گھر سے چلیں تو اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، کاروبار کی جگہ سے نکلے تو اپنی دکان، جو پراپرٹیز ہے اس کو، جو بھی جہاں پر بھی جس طرح کے بھی کھیتی باڑی ہے، باغ ہے، آفیسز ہے، گوڈاؤن ہے، ویئر ہاؤس ہے، دکان ہے، گھر ہے، ان کو جب نکلے تو آپ اللہ کے سپرد کریں۔ اور سپرد کیسے کریں؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام سے میں نے اللہ کے توکل، اللہ کے بھروسے پر اسے کیا، اللہ کے ذمہ کرم پر اسے چھوڑا۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جب تک ہم لوٹ کر نہیں آئیں گے اللہ کے ذمہ کرم پر رہے گا، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔
یہ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں بڑا ہی ہمارے لیے ایمان افروز واقعہ بھی ہے، اور ہمارے لیے اس میں عبرت کے مداری پھول بھی ہے کہ ہم بھی جب بھی گھر سے نکلیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ کم از کم اتنا پڑھیں، اور اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی پڑھ لیں، تو غالباً مشکوٰۃ شریف میں یہ جملے بھی الفاظ بھی آئے ہیں۔ ایک بزرگ کے پاس جو گوشہ نشین بزرگ تھے، جنگل میں عبادت کیا کرتے تھے، ان کا ایک آبادی میں گھر تھا، اس گاؤں میں جو ہے آگ لگی، اور جنگل کی آگ کی طرح جو ہے وہ آگ بھڑکنے لگی، ارد گرد کے سارے گھر جو ہے وہ جلنے لگے۔ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، ان کے پاس لوگ دوڑتے ہوئے، آبادی کے لوگ دوڑتے ہوئے آئے، کہا حضرت چلیے جلدی چلیے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا گاؤں میں آگ لگی ہے اور آپ کے ارد گرد کے گھر جو ہے جل چکے ہیں، جلدی چلیے، آپ کے گھر کے اندر جو بھی مال و متاع ہو، ساز و سامان ہو، جو بھی درہم و دینار ہو، اسے نکال لیجئے تاکہ وہ بچ جائے۔ آگ تو اتنی خطرناک ہے کہ اس کو ہم روک نہیں سکتے، گھر تو جل ہی جائے گا، کم از کم آپ کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں، قیمتی سامان ہے، اس کو نکال لے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ میرے گھر کو کچھ نہیں ہوگا۔ کہا حضرت چل کر دیکھ تو لیجئے، آگ تو دیکھیے، آگ جو ہے وہ گویا آسمان کو چھو رہی ہے، اتنی خطرناک آگ لگی ہے۔ کہا انشاءاللہ کچھ ہوگا نہیں، چلیے میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ اب وہ تیز تیز دوڑنا شروع کیے، لیکن یہ بزرگ ہے کہ بطانت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، درمیانہ چال کے ساتھ چل رہے ہیں، جو سنت ہے اس انداز سے چل رہے ہیں، یہاں تک کہ لوگ کہنے لگے حضرت ذرا جلدی چلیے، تیز قدم چلائیے۔ آپ نے فرمایا آپ سکون رکھیں، اطمینان رکھیں، میرے گھر کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بہت سکون و اطمینان و قرار کے چین کے ساتھ جب چلتے ہوئے سنت کے مطابق اس آبادی میں پہنچے تو اس گاؤں کی آگ جو ہے وہ بجھ چکی تھی، سارے آبادی کے گھر جل کر خاک ہو چکے تھے، ارد گرد چاروں طرف جو ہے وہ آگ نے اپنا جو ہے کام انجام دیا تھا، اپنا جو کارنامہ ہے کہ وہ جلا کر خاک کر چکا تھا، لیکن اس گھر کو چاروں طرف سے آ کر کے آگ نے جو ہے نہیں جلایا، رک گئی تھی آگ۔ تو لوگوں نے کہا حضرت یہ تو آپ کی کرامت ہے، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ کی کرامت ہے، آپ نے جو کہا تھا واقعی ایسا ہی ہوا، ساری آبادی جل کر خاک ہو گئی، آپ کا گھر سلامت بچا۔ آپ نے فرمایا یہ میری کوئی کرامت نہیں، جب میں اپنے گھر سے چلا تھا عبادت کے لیے، گوشہ نشینی میں چلا تھا، میں ویرانے میں جا کر عبادت کے لیے نکلا تھا، تو اس وقت میں نے اپنے گھر کو، اپنے سامان کو جو ہے اللہ کے سپرد کیا تھا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر کے گیا تھا۔ تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید نہیں، یقین تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے پراپرٹیز کو، اپنی جائیداد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے گھر کو، اپنی جائیداد کو اللہ کے سپرد کر کے جائے، جب تک وہ پلٹ کر نہ آئے، اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے کہ اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے ایف جی این ایل چینل کے ناظرین اور ناظرین، ہمیں یہ ذہن مل رہا ہے اور ہمارا بھی فائدہ ہے، یقیناً فائدہ ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری جائیداد، ہمارے گھر والے، ہمارے اہل و عیال، ہمارے بیوی بچے، ہمارے ماں باپ سب محفوظ و معمور رہیں۔ تو جب بھی اپنے گھر سے چلیں تو اس سنت پر ضرور عمل کریں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر چلے۔ اللہ خالی پڑھنا یہ کافی نہیں ہے، دل میں نیت ہو کہ یا اللہ یہ ساری چیزوں کو، اہل و عیال کو، مال کو، بیوی بچوں کو، ماں باپ کو، سب کو میں تیرے ذمہ کرم پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے کرم سے انشاءاللہ ان کی حفاظت ہوگی، اور جب لوٹ کر آئیں گے تو وہ اپنی جگہ پر محفوظ پائیں گے۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج 19ویں تاریخ ہے اور اب عنقریب غروب آفتاب ہے، اب 20ویں شب لگ جائے گی، عشر مغفرت کی اب ایک ہی رات رہ گئی۔ عشر رحمت آیا، رحمتیں لٹاتا رہا، برکتیں لٹاتا رہا، جن خوش نصیبوں نے ان رحمتوں سے حصہ پایا، خوب برکتیں لوٹی، لیکن ہم غفلتوں کی نیند سوتے رہے، ہم کم حق ہوں اس عشر رحمت کی برکتوں کو پانے میں کامیاب نہ ہو سکے، ہم عشر رحمت کو صحیح طریقے سے عبادتوں میں نہ گزار سکے۔ وہ آ کر برکتیں لٹاتا وہ چلا گیا، عشر مغفرت آیا، اس امید پر کہ اب تو عشر مغفرت ہے، ہماری بھی مغفرت کا سامان ہو جائے گا، لیکن ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، اس رب کی بارگاہ میں ایسے کوئی عبادت و ریاضت والے معاملات نہیں کیے کہ جس سے ہم یہ توقع کریں کہ ہماری مغفرت کرتی جائے گی۔ آج صرف اور صرف ایک رات بچی ہے اور ایک دن بچا،
ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ملتجی ہیں کہ یا اللہ پاک تو نے جن جن کو اس عشرہ مغفرت میں بخشا انہی کا صدقہ ہماری بھی بے حساب مغفرت فرما دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما دے۔ ہم نے اسے غفلتوں میں گزار دیا یا اللہ، اب جو دن اور رات بچے اسے تیری خوشنودی کے لیے، تیری رضا کے لیے نیکیوں کے ساتھ گزارنے کی توفیق دے دے۔ یہ ایک دن اور ایک رات گزرنے کے بعد پھر عشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ اس میں لیلۃ القدر بھی ہے، اس کے لیے تلاش کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اسی کی آخری رات، آخری 10 دنوں میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پابندی کے ساتھ اعتکاف بھی فرمایا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے حجرہ مقدسہ سے، حجرہ عائشہ سے باہر تشریف لے آئے کہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے کہ یہ رات شب قدر ہے، لیکن دو اشخاص کو، دو لوگوں کو آپس میں جھگڑتے ہوئے، لڑتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں آیا تھا اس نیت سے کہ تمہیں بتا دوں کہ شب قدر یہ رات ہے، لیکن ان دو مسلمانوں کے آپس میں لڑتے ہوئے کیفیت دیکھ کر اب میں نے اسے بتانے کا ارادہ موقوف فرما دیا۔ اے میرے امتیو، تم رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27 یا 29ویں تاریخوں میں اسے تلاش کرو کہ ان میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ بعض محدثین اکرام سیدنا عبداللہ بن مسعود اور دیگر جلیل القدر محدثین نے بھی یہ لکھا ہے، جلیل القدر صحابہ نے بھی یہ بھی لکھا ہے کہ لیلۃ القدر پورے مہینے میں کبھی بھی ہو سکتی ہے، بلکہ بعض محدثین کے نزدیک تو پورے سال میں کوئی ایک رات شب قدر ہو سکتی ہے۔ تو پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اب جو آخری دن اور رات بچے ہیں اس میں رب تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کی تیاریاں کر لیجئے، رب کو خوش کر لیجئے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر شریف پر چڑھتے ہوئے آپ نے زینوں پر قدم رکھتے ہوئے ممبر شریف کے زینوں پر قدم رکھا، آمین 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 فرمایا۔ ایک زینے پر یہ بھی دعا تھی کہ یا اللہ، حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور یوں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ ذلیل ہو، رسوا ہو، تباہ ہو، برباد ہو گیا، جو ماہ رمضان پائے اور رب کو راضی کر کے اس کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر کے اس کو راضی نہ کرے اور اپنی بخشش نہ کروائے، اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ ذلیل ہو جائے، رسوا ہو، تباہ ہو، برباد ہو۔ اس پر باوجود آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، لیکن آپ نے اس پر آمین کی مہر ثبت فرمائی، اس پر آمین فرما کر یہ کہا کہ ہاں وہ ذلیل ہو، تباہ ہو، برباد ہو، گویا کہ جو ماہ رمضان پائے اور عبادت کر کے اللہ کو راضی نہ کرے۔ اے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کہیں ہم محروموں میں نہ شمار ہو جائے، ہم ذلیل و خواروں میں نہ مبتلا ہو جائے، ہم تباہی اور ہلاکت کے گڑھے میں نہ کہیں پڑ جائے۔ اپنی بخشش و مغفرت رب سے طلب کر لے، رب سے رجوع کر لے، صلح کر لے، اس کو راضی کر لے، اور اپنی زندگی کو شریعت و سنت کے مطابق ڈھالنے کے لیے قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جائیے۔ دعوت اسلامی انڈیا کے مدنی ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کرے، مدنی قافلوں میں سفر کرے، نیک اعمال پر اپنا معمول بنا لے۔ انشاءاللہ تعالی اچھی زندگی گزری تو انشاءاللہ دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ماہ رمضان کے برکات سے ہم سب کو فیضیاب فرمائے، مالا مال فرمائے۔ دوران بیان اگر کوئی خطا ہوئی تو میں اسے رجوع کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔
معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، او مغفرت پے سلطان انبیاء یا رب، ہو مغفرت پے سلطان انبیاء یا رب، بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب، نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو، نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو، کبھی بھی ہو نانا ناراض یا خدا یا رب، کبھی بھی ہو نانا ناراض یا خدا یا رب، تیرے حبیب اگر مسکراتے آ جائے، تیرے حبیب اگر مسکراتے آ جائے، تو بالیقین اٹھے قبر جگمگا یا رب، تو بالیقین اٹھے قبر جگمگا یا رب، خزاں پھٹک نہ سکے پاس دے بہار ایسی، خزاں پھٹک نہ سکے پاس دے بہار ایسی، رہے حیات کا گلشن ہرا بھرا یا رب، رہے حیات کا گلشن ہرا بھرا یا رب، نبی کی دید ہماری ہے عید یا اللہ، نبی کی دید ہماری ہے عید یا اللہ، عطا ہو خواب میں دیدار مصطفیٰ یا رب، عطا ہو خواب میں دیدار مصطفیٰ یا رب، اٹھے نہ آنکھ کبھی بھی گناہ کی جانب، اٹھے نہ آنکھ کبھی بھی گناہ کی جانب، عطا کرم
سے ہو ایسی مجھے حیا یا رب، عطا کرم سے ہو ایسی مجھے حیا یا رب، کسی کی خامیاں دیکھے نہ میری آنکھیں، اور کسی کی خامیاں دیکھے نہ میری آنکھیں، اور سنے نہ کان بھی عیبوں کا تذکرہ یا رب، سنے نہ کان بھی عیبوں کا تذکرہ یا رب، نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو، نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو، نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو، کبھی بھی ہو نہ ناراضی یا خدا یا رب، کبھی بھی ہو نہ ناراضی یا خدا یا رب، تو لینا حشر میں غدار کے غمل مولا، تو لینا حشر میں بدکار کے عمل مولا، تو لینا حشر میں بدکار کے عمل مولا، بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب، بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب، معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، ہو مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب، آمین آمین آمین۔ العالمین یا احکم الحاکمین، ماہ رمضان آنے پر دل خوش ہوا تھا، بڑا دل مطمئن ہو رہا تھا یہ ماہ رمضان آ رہا ہے، ہماری کچھ نہ کچھ بخشش کا سامان ہو جائے گا، ہم گناہگار ہیں، ہم بدکار ہیں، ماہ رمضان اپنی رحمت لٹاتا ہوا ہم پر کرم فرماتا ہوا ہماری بخشش مغفرت کا سامان ہو جائے گا، لیکن ہماری غفلت کہ ہم غفلت کی نیند سوتے رہے، اس مہینے کی کوئی قدر و منزلت نہ سمجھی، نہ اس کا کوئی ادب و احترام بجا لانے میں ہم کامیاب ہوئے، اس مہینے میں بھی ہم سے گناہ ہوتے رہے، اس مہینے میں بھی ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے، اس مہینے میں بھی ہم اپنے گناہوں سے باز نہ آ سکے، جھوٹ ہم سے ہوتا رہا، ہم وعدہ خلافیاں کرتے رہے، بدنگاہیاں ہم سے ہوتی رہی، ہم نے نہ جانے کیسے کیسے گناہ اس مہینے میں بھی کر ڈالے،
لے، اے مولا تو نے تو لعلکم تتقون کہہ کر تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ، تم نیک بن جاؤ، اس مقصد کے تحت تو نے ہمیں یہ مہینہ دیا تھا۔ الہ العالمین، اے مولا اس مقصد میں کامیاب ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ الہ العالمین، اے مولا اب تو یہ عشرہ مغفرت کا ایک دن اور ایک رات ہی بچی ہے، آج 19ویں روز تاریخ کا افطار کا وقت ہے۔ اے مولا ہم نے تیرے حبیب کا فرمان سنا ہے کہ افطار کے وقت تقریباً 10 لاکھ ایسے جہنمی جن کے گناہوں کے سبب جہنم واجب ہو چکا ہے، اسے تو جہنم سے رہائی دے دیتا ہے۔ اے مولا نہ جانے کتنوں کی بخشش ہو گئی، نہ جانے کتنوں کو بخش دیا گیا۔ ہائے ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا کیا ہوگا، ہمارا حشر کیا ہوا ہوگا۔ اے مولا اب یہ آخری دن بچے، ان آخری دنوں کا صدقہ تو نے جن جن کو بخشا، ان بخشایوں کا صدقہ، تیرے نیک بندوں کا صدقہ، یا اللہ ہماری بھی اپنی مغفرت فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا حنان یا منان، یا سبحان یا دیان، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الہ العالمین، یہ تیرے گناہگار سیاہکار استشعار سراپا پاپیوں بدکار بندے تیرے دربار کو اربار میں حاضر ہے، تیرے دروازے پر اس امید کے ساتھ کھڑے ہیں کہ تو اپنی کرم نوازیوں سے، اپنے فضل سے، اپنی عنایتوں سے، اپنے نوازشات سے ہماری بخشش فرما دے گا۔ اے مولا ہم اعتراف کرتے، ہم قبول کرتے، اقبال جرم کرتے کہ ہم نے شب و روز تیری نافرمانیوں میں ہی دن گزار دیے۔ اے مولا اب تو ماہ رمضان بھی رخصت ہونے کو ہے، ماہ رمضان کے صدقے یا خدا، ماہ رمضان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے یا خدا، ماہ رمضان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے۔ اب تو رمضان بھی جا رہا ہے، اے مولا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ رمضان یوں ہی غفلتوں میں گزر جائے اور ہم محروموں میں ہو جائے۔ اے مولا جب کسی سخی داتا کے دروازے پر کوئی بھیک مانگنے جاتا ہے اور وہ اپنی گڑ گڑاہٹ، اپنی آہوزاری پیش کرتا ہے تو اس سخی داتا کے دل میں کچھ نہ کچھ رحم آ ہی جاتا ہے۔ اے مولا تو سب سخیوں سے بڑھ کر سخی ہے، تجھ سے بڑھ کر کون عطا کر سکتا ہے؟ تو حکم الحاکمین ہے، تو خالق ارض و سما ہے، یا قدوس ہو یا قدوس ہو یا قدوس، تیرے خزانوں میں کوئی چیز کی کمی نہیں۔ تیرے دروازے پر یہ بھکاری حاضر ہے، اپنی بخشش و مغفرت کا سوال لے کر حاضر ہے۔ اے مولا ہمارے اٹھنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اے مولا ہماری مغفرت فرما دے۔ اے مولا ہمارے صغیرہ کبیرہ سب گناہ معاف کر دے، جانے انجانے میں ہوئے سارے گناہ معاف کر دے، لوگوں کے سامنے ہوئے گناہوں کو بخش دے، لوگوں سے چپ کر جو گناہ کیے انہیں بھی معاف کر دے۔ اے مولا اگر تو نے ہم گناہگاروں کو بخش دیا، تیرے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی، تیری جنت بہت وسیع ہے۔ اے مولا ہم گناہگاروں کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ دنیا بھر میں اب چینل کے ذریعے جو بھی دنیا بھر میں ہمارے ساتھ دعاؤں میں شامل ہے، اے مولا سب کی مغفرت کر دے، سب کی بے حساب مغفرت فرما دے۔ لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، نام رحمان
ہے تیرا یا رب، نام رحمان ہے تیرا یا رب۔ بولا اگر تو نے ہمیں نہ بخشا تو ہم کس کے دروازے پر جائیں گے، کس کے دربار میں جا کر بھیک مانگیں گے، کس سے جا کر اپنے بخشش کا سوال کریں گے، کس سے ہم اپنی مغفرت کی بھیک مانگیں گے؟ اگر تو نے ہمیں دھتکار دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اے رب مصطفیٰ، تجھے مصطفیٰ کی پیاری پیاری اداؤں کا صدقہ، ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر مقبول دعا کا صدقہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے۔ الہ العالمین، ہم کھوٹے سکے، اب اعتراف کرتے ہیں کھوٹے سکے، اب تیری بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، روتے ہیں، پھر شیطان کے ورغلانے میں آ جاتے ہیں۔ کر کے توبہ میں پھر کرتا ہوں گناہ، کر کے توبہ کرتا ہے جو گناہ، میں وہی بدکار ہوں، اے میرے مولا میں وہی بدکار ہوں، کر دے کرم، حاضر دربار ہے، کر دے کرم، گو ذلیل و خوار ہے، مولا کر دے کرم، مغفرت کی بھیک لینے کے لیے، مغفرت کی بھیک لینے کے لیے حاضر دربار ہے، مولا کر دے کرم۔ اے مولا تو نے اگر کرم نہ کیا تو ہم تو تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، اب جیسا کوئی محروم نہ ہوگا۔ اے مولا جیسے بھی ہے لیکن تیرے حبیب کے امتی ہے، اس نبی کی امت میں جنہوں نے رات رات جاگ کر رو کر ہمارے لیے بخشش و مغفرت کے لیے دعائیں مانگی، تیری بارگاہ میں آہوزاری کی، اپنے پیروں پر ورم آ گئے۔ یا اللہ اسی حبیب کی ان مبارک آنسوؤں کا صدقہ، یا اللہ جو امت کی خاطر انہوں نے بہائے، یا اللہ ان آنسوؤں کا صدقہ اب سب کے گناہوں کے میل کو دھو دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ اب تو آخری ساعتیں بچی ہے مولا، اے مولا ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ الہ العالمین، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے پیر و مرشد کی اور ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے۔ الہ العالمین، امت مسلمہ بہت پریشان ہے، غزہ کے بچوں کو جب دیکھتے ہیں روح کانپ جاتی ہے، وہ کس طرح کی دن اور کس طرح کی راتوں میں وقت گزار رہے ہیں۔ اے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کی غیب سے مدد عطا فرما۔ یہاں پر بھی ہندوستان میں بھی جو مسلمان جس طرح کی بھی تکلیفوں میں ان کی تکلیفوں سے یا اللہ نکلنے کی صورت بنا دے، جو غم و علم میں ڈوبے ان کے غم غلط کر دے، جو آفات و بلیات میں مبتلا ہے انہیں آفات و بلاؤں سے چھٹکارا دے دے، جو مصائب و آلام کا سامنا کر رہے ہیں انہیں مصائب و آلام سے نجات دیتے، جو مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں ان کی مشکل کشائی کر دے۔ یا اللہ جو تنگ دست ہے ان کے لیے کشادہ دستی کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ جو حلال طیب طاہر روزی کما رہے ان کے روزیوں میں خوب وسعت و برکت عطا فرما۔ غیب سے مسلمانوں کے لیے چاروں طرف سے رحمت کے دروازے کھول دے۔ مسلمانوں کی روزیوں میں عثمان غنی کے خزانوں کا صدقہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جو تو مسلمانوں کو حلال روزی عطا کرے اسے دونوں ہاتھوں سے تیری راہ میں لٹانے کا بھی جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہے انہیں بیمار کربلا زین العابدین کی بیماری کے صدقے شفا دے دے۔ الہ العالمین جو بلا وجہ قید و بند میں ہے ان مسلمانوں پر رحمت کی نظر فرما، انہیں جیلوں سے رہائی عطا فرما۔ الہ العالمین جو اسپتالوں میں زیر علاج ہے انہیں جلدی روبت صحت کر کے گھر والوں کے ساتھ رمضان کی بہاریں لوٹنا نصیب فرما۔ یا اللہ جو ہماری بچیاں رشتوں کے لیے منتظر ہیں انہیں اچھے رشتے عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جوان بگڑ رہے، نشے کی لعنت میں مبتلا ہو رہے، یا اللہ طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو رہے، یا اللہ ہمارے جوانوں کی جوانی کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تجھے مصعب بن عمیر کا صدقہ، تجھے نیک بندوں کا صدقہ، یا اللہ ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق دے دے۔ الہ العالمین ہماری توبہ پر تو ہی استقامت کی مہر عطا فرما دے۔ الہ العالمین اس رمضان میں ایسا نیک بنا جس طرح تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، تو جیسا بندہ پسند کرتا ہے ایسا بنا دے جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہو۔
جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہو، مجھ کو ایسا بندہ بنا یا الہی، مجھ کو ایسا بندہ بنا یا الہ العالمین۔ الہ العالمین ہمارے مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما یا اللہ، جو بھی ہمارے رشتہ دار ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے ان کی بلا حساب مغفرت فرما دے۔ الہ العالمین دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما۔ امیر اہل سنت، مرکزی مجلس شورا، انتظامیہ، ہند انتظامی کابینہ اور جتنے بھی ذمہ داران ہندوستان بھر میں ہیں، اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو بھی خدمات انجام دے رہے ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما۔ ہے مبلغ آقا جتنے، کرو دور ان سے فتنے، ہے مبلغ آقا جتنے، کرو دور ان سے فتنے، بری موت سے بچانا مدنی مدینے والے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، ہم سب ہو میٹھے مدینے میں اور لب پہ ہو کلمہ لا الہ الا اللہ۔ رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔